اپنے ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ قرآن مجید، قرآن حمید 9واں پارہ سورہ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت نمبر 204 ہے اور سورہ اعراف 9واں پارہ ہے۔ ایک اہم مسئلہ جس کو کہتے ہیں فقہاء علماء کی اصطلاح میں قراءت خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے بعد بولے بالے لوگ سعودیہ جاتے ہیں تو وہاں سے بہک کے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہل حدیث لوگ، تو وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، لہذا مقتدی ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو، دونوں صورتوں میں امام پر بھی پڑھنا لازم ہے اور مقتدی پر پڑھنا بھی لازم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والدعاء۔ جبکہ ہم جو اہل سنہ ہیں، حنفی ہیں، ہمارے ہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا جائز نہیں ہے، جو پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی، امام کے پیچھے خاموش رہنا پڑے گا۔ اب اس چیز پر میں آپ کے سامنے چند مختصر دلائل ذکر کر رہا ہوں جن کو آپ اپنے پلے باندھ لیں، زندگی میں آپ کو کام آئے گی۔ چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، یعنی چاہے مغرب عشاء فجر ہو جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہری، اور سری خفا سے ہے آہستہ، جس طرح ظہر اور عصر، ان میں امام آہستہ قرات کرتے ہیں۔ کوئی بھی نماز ہو، ہمارے ہاں امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، خاموش رہیں گے، چپ رہیں گے۔ سب سے پہلی دلیل اس پر قرآن کی یہ جو آیت ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اس آیت کی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، علامہ احمد النصفی نے تفسیر مدارک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی جو شان نزول ہے وہ 3 ہے، یعنی صحابہ سے جو اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت کب کس وجہ سے آئی، اس کا وجہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں ایک تو یہ فرمایا گیا کہ جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہو تو خاموش رہو، سنو۔ دوسرا جب نماز پڑھ رہے ہو تو، اور بعدوں نے کہا نماز اور خطبہ دونوں کا ہے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ آیت مقتدی کے متعلق نازل ہوئی ہے، اسے کہا گیا ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت کا شان نزول ہی اسی متعلق ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم پر خاموشی کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے اور اس پر بے شمار احادیث مبارکہ دال ہے۔ میں چند ایک آپ کے سامنے اکاؤنٹ کر دیتا ہوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور کی قولی حدیث بھی اور فعلی بھی۔ قولی یعنی حضور نے حکم دیا اس طرح کرو، فعلی حضور نے خود ایسے کیا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، راوی حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، اور عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے نبی کریم اتنا ان پر فخر کرتے تھے، اتنا فخر ان کی فقاہت پر، ان کی دانائی پر، ان کی عقل پر، کہ آپ علیہ السلام جس
معاملے میں عبداللہ ابن مسعود کا قول ہوتا، حضور ان کے قول کو پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی مجتہد صحابی ہے، اور حضور کو ان پہ بڑا ناز تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجتہد صحابی ہے، اجتہاد کے درجے پہ فائز۔ آپ نے ایک جگہ نماز پڑھی اور کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ امام کے پیچھے قرات کر رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم قرآن کی اس آیت کا معنی سمجھو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی گویا آپ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہی مقتدی کے متعلق ہوئی ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموشی سے امام کی قرات کو سنے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی تفسیر ہے، ابن جریر کے اندر یہ حوالہ اس آیت کے تحت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو صفیں سیدھی رکھو، اور تم میں سے ایک شخص امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور یہ حدیث امام مسلم نے، یعنی ایک ہے بخاری اور دوسری کتاب کون سی ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام اللہ اکبر کہے تم کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، اور یہ ابن ماجہ بھی سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے، جو حدیث کی 6 معتبر ترین کتابیں ہیں نا ان میں سے ایک ابن ماجہ بھی ہے۔ تیسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت بھی سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی الا یہ کہ امام کے پیچھے پڑھے، یعنی اکیلے پڑھے گا بغیر سورہ فاتحہ کا پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، لیکن جب امام کے پیچھے پڑھے گا تو اس پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں۔ یہ اس کو ترمذی نے روایت کی، اور ترمذی کی کتاب جو ہے وہی سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ہے۔ اسی طرح پانچویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو نماز سے فارغ ہو کے فرمایا کون تھا جو میرے پیچھے کچھ پڑھ رہا تھا؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم میری قرات میں میرے ساتھ منازعات کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام پڑھ رہا ہو فقرات الامام قرات المقتدی، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، لہذا جب امام پڑھ رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ خاموش رہو گے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو 11 کتب حدیث میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور کافی سارے ائمہ حدیث نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی خلف الامام فقرات الامام لہ قرات، جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب اہل حدیث لوگ جو سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم اور فرض قرار دیتے ہیں، ہمارا ان سے ایک سوال ہے، معصومانہ سا سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو خاموشی سے سنو، تم قرآن کو چھوڑ کے حدیث پہ عمل کر رہے ہو، تو قرآن افضل ہے یا حدیث افضل ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ آ جائے تو قرآن پہ عمل کریں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔
دوسری بات یہ ہے کہ تطبیق دیں گے، کچھ درمیانہ راستہ نکالیں گے، اور درمیانہ راستہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا۔ آپ نے فرمایا قرآن کی آیت سے قرآن کا پڑھنا فرض ہے، اور حدیث کی روح سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو۔ وگرنہ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری حدیثیں ذکر کی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح اب میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھ رہا ہوں۔ جو بندہ مثلا امام نماز پڑھا رہا ہے، امام رکوع میں چلا گیا، آپ آئے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، تو آپ کی وہ رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، کیونکہ اس پر 7 حدیثیں ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہو تو پھر سورہ فاتحہ وہ پڑھے نا، لازم کو چھوڑ کر وہ اگر رکوع میں جائے گا تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے جو پڑھا ہے وہی مقتدی کا پڑھنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلا کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جب تم وَلَضَّالِّينَ کہو، بلکہ کیا کہا؟ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے۔ تو حضور گویا کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، تم نہیں پڑھو گے، امام ہی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو کہتے تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب مناظرہ ہوا، جب آپ مناظرے میں پہنچے تو ادھر سے کافی سارے علماء تھے، ادھر سے امام صاحب تھے اور امام صاحب کے شاگرد تھے۔ تو امام صاحب نے فرمایا میں سب سے بات تو نہیں کر سکتا، کوئی ایک بندہ منتخب کرو جس کا جیتنا تمہارا جیتنا، جس کا ہارنا تمہارا ہارنا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، فرمایا کہتے تو ٹھیک ہے، اب ہم سارے بات کریں گے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کوئی کیا بات کرے گا، تو ایک بندہ مقرر کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے مقرر کیا تو امام صاحب مسکرائے۔ فرمایا مسکرائے کیوں؟ فرمایا یہاں ایک بندے کو مان لیا کہ اس کا کہنا تمہارا کہنا، اس کا ہارنا تمہارا ہارنا، اس کا جیتنا تمہارا جیتنا، کہ سب پڑھیں گے تو شور ہوگا، سب کی باتیں ڈسٹرب ہوں گی۔ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو امام کا پڑھنا سارے مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ تو وہ سارے تائب ہوئے اور انہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چھوڑ دی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ ہمارے ہاں لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ، میں نے کئی دیکھا ہے مقتدیوں کو کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں، سورہ فاتحہ ہمارے ہاں نہیں پڑھی جائے گی، خاموش۔ اور اس پر میں نے آپ کے سامنے کافی سارے احادیث مبارکہ، قرآن کی آیات، اقوال، اور اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں تقریباً جو بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جن کو حضور نے دعا دی تھی اللہم علم الکتاب، اللہ میرے عباس کو کتاب کا علم عطا کر۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں قرآن پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس جاڑی میں اٹکی ہوئی ہے۔ اتنا فقہ، خبر امہ جنہیں کہا گیا ہے، رئیس المفسرین، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر آپ نے فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت جو مجتہد صحابی ہیں اور مدینے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ آپ ہی کے قول کو مانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت انس ابن مالک ہے، حضرت علقمہ ابن قیس ہے رضوان اللہ تعالیٰ۔ یہ مجتہدین صحابہ ہیں جن کی قول کو صحابہ مانتے تھے۔ سارے صحابہ تو مجتہد کے درجے پر نہیں تھے، تو سب نے تسلیم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے،
اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ زور تو اصل میں امام آہستہ پڑھ تو رہا ہوتا ہے نا، وہاں حکم ہی آہستہ پڑھنے کا ہے. تو جب امام، اب دیکھیں نا، مثلا امام الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے، تو بعد میں جو آئے گا امام آگے چلا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب تو وہ شروع سے شروع کرے گا. اب وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، امام کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ تو یہ ایک بے چینی والی کیفیت ہے. لہذا امام جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، آپ خاموش رہیں گے پیچھے، آپ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح